بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، امبر سے بات کریں گے۔ امبر، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ملاقات پہ ملاقات ہو رہی ہے لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ آگے بھی ابھی ضمنی انتخابات کی آپ نے بات کی، آگے بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے، سینسس بھی ہونے ہیں اور عہدے بھی دیے جانے ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ اتحاد کب تک چلے گا؟ جبکہ کل میرے پروگرام میں ایک گیسٹ موجود تھے، انہوں نے صاف یہ کہا ایم کیو ایم کے رہنما نے کہ اگر یہ ہماری باتیں نہیں مانی جاتی تو ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا اتحاد جو ہے وہ اسٹریٹجک الائنس ہی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں کراچی اور حیدرآباد اور میرپور خاص کے معاملے میں۔ شہروں میں جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ڈیوالو کرنے پہ بہت زیادہ تحفظات رہے ہیں، کیونکہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو آیا تھا 2013 اور اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ 2022 آیا ہے اس پہ جو تحفظات ہیں، جس میں میئر سے جتنی بھی جو تھوڑی بہت پاورز رہ بھی گئی تھی 2013 والے آرڈیننس میں وہ لے لی گئی ہیں۔ تو اس طرح کی جو لوکل گورنمنٹ اگر الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ میئر جو ہے وہ اس کے پاس پاورز نہیں ہوں گی۔ اب ایک بڑا اچھا ایک آرگیومنٹ لے کے آتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ یہ مسئلہ صرف سندھ میں کیوں اٹھتا ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان میں ہے۔ کیا آپ نے لاہور کے میئر کا نام سنا ہے؟ تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں دونوں صوبوں کے ڈائنامکس چینج ہیں۔ کراچی بڑا ہی ملٹی ڈائیورسنگ شہر ہے، یہاں پہ ہر پورے ملک سے لوگ آ کے رہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کراچی سے پورے سندھ سے مینڈیٹ لے کے آتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کراچی سے وہ مینڈیٹ نہیں لے پاتی ہے۔ جو اگر اس صوبے میں وہ اچھا کام کریں تو ان کو ملنا چاہیے، جو اگر وہ کریں تو شاید مل جائے۔ تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں جو لوکل گورنمنٹ بنتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، یعنی آپ کا وزیر اعلیٰ الگ ہوتا ہے اور آپ کی میئر جو ہے وہ الگ پارٹی سے ہوتا ہے، مطلب یوزولی یہ دیکھا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کا ان سے ابھی بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بیسک جو ان کا مطالبہ تھا وہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے پہ ہی تھا۔ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے تھے اس پہ جو ریسنٹلی آئے تھے 2017 سے جو ان کی پٹیشن تھی اس پہ امپلیمنٹیشن ان کو کروانی تھی۔ کہیں نہ کہیں یہ بھی بولا گیا کہ بھئی ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہوگا۔ ظاہر ہے 1.5-2 مہینے گزر چکے ہیں، جو روانی نظر آنی چاہیے تھی ان کے کانٹریکٹ میں انہوں نے ساتھ دیا تھا حکومت گرانے میں۔ ناصر حسین ظاہر ہے شاہ آپ کو صاحب تو پتا ہے یہ کہ آن ان ریکارڈ 7 بات کہہ چکے ہیں سیٹوں کہ کا بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر کراچی کا ہاتھ تھا۔ چینج ہونا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ ہونا ہے، ہوا نہیں ہے ابھی تک۔ دیکھیں، بات یہ ہونے اور کر جانے میں بھی بڑا ڈفرینس ہے نا، کتنا اس کو طول دیا جائے گا یہ بھی ابھی نظر سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اور جو مین مسئلہ جو لوکل گورنمنٹ کو امپاورڈ کرنے کے جو لاز ہیں، جو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ان کو کرنے ہیں، اس پہ ابھی تک کوئی کام اور کوئی تیزی سے کوئی آپ کو پروگرس نظر نہیں آئی ہے۔ تو مین مسئلہ ایم کیو ایم کا یہ، ظاہر ہے ان کو بھی کراچی کی عوام اور حیدرآباد کی عوام کو کچھ تو جواب دینا ہے نا، کیونکہ پی ٹی آئی سے الگ ہونے کے بعد لوگ ان سے بہت ناراض رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اس بات کو عوام تک اپنا نیریٹو بتانے میں ناکام رہی ہے، جو بہت آسان تھا ان کو بتانا، کیونکہ ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ اگلے الیکشن میں بالکل حریف ہوں گے، کراچی میں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اور جو بھی وعدے پی ٹی آئی نے کیے تھے، چاہے وہ 1100 ارب کے ہوں یا اس سے پہلے 165 ارب کے ہوں، وہ پورے نہیں کرے پی ٹی آئی نے۔ تو آپ جب حکومت میں جب ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جب بھی آپ ان سے کام نہیں کروا پائے تھے، یا جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بنا تھا پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بیچ میں، اس کی کوئی بھی شک پوری نہیں ہو پائی تھی، چلیں چاہے وہ مدن یہی بات جو سماجی ہے تھی اور مسرت نیازی صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ مسرت نیازی صاحبہ، ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ کوئی اونٹ کسی کروٹ بیٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ ایون یہ کہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ اگر بات نہیں مانی گئی تو حکومت سے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ مسرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ چلیں جی، مسرت نیازی صاحبہ سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا۔ یہی سوال ہم سعید رشید صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سعید رشید صاحب کراچی کی صورتحال پہ بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اتحاد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس دفعہ جو ایم کیو ایم بہت میچیور پارٹی کی حیثیت سے بات چیت کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی ایسا بیان وہ نہیں دیتے جس میں وہ یہ بولیں کہ ہم نے یہ نو ریٹرن ہے ہمارا۔ دیکھیں، اس وقت ایم کیو ایم کانسنٹریٹ کر رہی ہے جو قانون میں چینجز لانی ہے۔ یہ میئر، یہ ایڈمنسٹریٹر، گورنر، یہ بہت سطحی چیزیں ہیں۔ ابھی وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اور ساری اپنی انرجی لگا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے، بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے انہیں۔
زرداری صاحب خود جا کے اس میٹنگ کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں فالو اپ ہے. اور یہ سب سے پہلے جو انہوں نے بیسک چیزیں چینج کرنی ہے نا، ایک تو لوکل باڈیز کے آرڈیننس کے اندر اور ساری چیزیں، یہ ڈومیسائل کے مسئلے، کراچی اور بجٹ اور یہ کوٹا سسٹم، یہ فل کانسنٹریٹ ایم کیو ایم بہت میچور ہو کے آئے ہیں اس دفعہ. اب ان کی سمجھ آ گئی ہے ان کو ساری کہ ہمارا سروائیول ایسے نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا ان کا کہ سروائیول ایسا تھا کہ کھمبا بھی کھڑا ہو جیت جائے. تو یہ اب سب سے پہلے اس 1.5 سال میں، اور یہی گارنٹی انہوں نے. لیکن سر یہاں پہ آپ اس بات سے تو اگری کریں گے نا کہ عہدے تو چاہتے ہیں. دیکھیں عہدے چاہنا بہت سطحی بات ہے اس وقت ایم کیو ایم کے لیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر وزیر اعلیٰ بھی بنا دیں وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیں گے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو 50 سال سے 40 سال سے ہماری پینڈنگ جا رہی تھیں، عہدے ہم نے لے لیے پھر بھی حل نہیں کر سکے ہم، تو وہ ہم پہلے سیٹل کریں. اور اس کی گارنٹی انہوں نے شہباز شریف سے اور فضل الرحمان سے لی. اور زرداری صاحب یہ نہیں ہو رہا تھا سیٹل، پھر زرداری صاحب خود آئے اور آ کے انہوں نے کہا یہ بلینک ہے. ایک بہت خاص گروپ ہے جو یہ اڑا رہا ہے کہ لڑائی ایسا نہیں ہے. میں نے کل وہ سر کل میرے فیاض قائم خانی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی ہے تو ہم جو ہے گورنمنٹ سے دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آن ایئر کرتے ہیں جان بوجھ کے کہ تھوڑا سا گلیمر بھی رہے. باقی پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دوں، جو آپ تھورو اگر نیوز دیکھیں اور ان کے اچھے جو اسپوکس مینز ہیں ان کا بہت اچھی پازیٹیو ان کی موومنٹ ہو رہی ہے. اور زرداری صاحب خود اس کو واچ کر رہے ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے یہ حل کر لیں گے. میں مجھے ابھی دوسرے گیسٹ کی طرف جانا ہے. ایک سوال آپ سے پوچھوں گی میں، مجھے یہ بتائیے گا کہ سینسس کے معاملے میں پیپلز پارٹی کس حد تک سیریس ہے کہ دیکھیں سینسس پیپلز پارٹی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پچھلا سینسس کس نے کرایا تھا؟ فوج نے کرایا تھا. تو اس کا مطلب فوج نے غلط کرایا تھا، چیٹنگ کی تھی ہمارے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے. یہ 50 دفعہ بھی سینسس کرائیں ریزلٹس یہی آئیں گے. اور اس کی ایک لاجیکل وجہ ہے جو غوری کوئی لوگ غور نہیں کرتے. پہلے ہمارے جتنے سینسز ہوتے تھے اس کے اندر کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ شناختی کارڈ دیکھے جائیں. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ فوجی آپ کے دروازے پہ آتا تھا، آپ سے سارے شناختی کارڈ لے کے پھر فارم بھرتا تھا. پہلے آپ کے گھر جاتا تھا اور آپ سے پوچھ لیتا کتنے لوگ ہیں آپ کے. اب اگر آپ ملتان سے کراچی میں رہنے آ گئے ہیں اور آپ کا مستقل پتہ ملتان کا ہے نا، یو نیور کاؤنٹ ان کراچی. تو آپ کا ووٹ وہیں کاؤنٹ ہوگا. سر پھر یہ جو 4 کروڑ کی بات کی جاتی ہے یہ کہاں تک صحیح؟ فیکٹ یہ فیکٹ ہے کہ یہاں 2.5-3 کروڑ لوگ ہیں، مگر اس میں سے 30-40 کہتے ہیں جی اگر سینسس صحیح ہو گئے تو پیپلز پارٹی تو رہے گی نہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ ادھر ایلینز جو ہے نا ایٹ لیسٹ 40 سے 50 لاکھ ہیں جن کے ووٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں، رحیم یار خان پہ ہیں، علاقہ غیر میں. سمجھ گئی میں آپ کی بات. جی وہ سینسس میں نہیں آتے ہیں. وہ کیسے آئیں گے سینسس میں؟ ان کا ووٹ ادھر ہے، 2 جگہ ووٹ کریں گے. اور پہلے ایسے ہی تھا. آپ کو یاد ہے بے نظیر نے ایک دفعہ ایک پٹیشن کر دی تھی کہ لاکھوں ووٹ جو ہے نا ڈبل ہو رہے تھے لسٹوں میں. وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ ادھر سینسس پراپر ہو ہی نہیں رہا. چلیں ٹھیک ہے، مسرت نیازی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں، پروگرام کا وقت کم ہے. مسرت نیازی صاحبہ، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اس وقت الائنس میں ہے، لیکن کہیں پہ بھی معاملہ بیٹھ نہیں رہا ہے، کچھ ہمیں نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ مان لی جائے گی ایم کیو ایم کی بات یا کچھ منوا لیں گے آپ لوگ؟ نہیں جی، دیکھیں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اور جس کے اندر ثالث بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشلی آصف علی زرداری صاحب کسی سے کمنٹمنٹ کریں اور اس سے پیچھے ہٹیں. یہ تو آپ ان کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جب کو چیئرمین نے ان سے بات کی ہوئی ہے اور زبان دی ہے تو اس پہ پورا ضرور اتریں گے. اور کسی بھی صورت میں ہم اپنے اتحادیوں کو خراب نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اپنی زبان خراب کرتے ہیں اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی میں یو ٹرن کا فیشن ہے. یہ فیشن کہیں اور ہے اور وہی جچتا ہے. تو میڈم یہ جو شکایات ہیں، اور کل فیاض قائم خانی صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، تو اس قسم یہاں تک بات تو پہنچ چکی ہے اس نہج پہ کہ وہ آن ریکارڈ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس طرح کی باتوں کو میڈیا پہ لے کر آنا یا کھلے عام کہنا، دیکھیں جو چیز کمٹمنٹ اور جو بھی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، جو لیڈرشپ ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بیٹھ کر بات کر رہی ہے اور وہ مطمئن ہے.
اور ابھی میں آپ کے پروگرام میں کہہ دوں ایسا نہیں ہوا تو ایسا کوئی غلط بات ہو جائے گی. بالکل جو بات ہوئی ہے، جو بات معاملات طے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس پر پورا پاکستان پیپلز پارٹی اترے گی اور انہیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ہوگا. جی امبر کی طرف چلتے ہیں. امبر لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. مجھے یہ بتائیں کہ سینسس کے معاملے میں پیپلز پارٹی کس حد تک سنجیدہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں صحیح سینسس ہو جائیں گے؟ دیکھیں کراچی میں صحیح سینسز ہو جائیں گے، اس بات پہ تو میں رشید صاحب کی بات سے اگری کروں گی، کیونکہ وہ جو مستقل پتے کا جو ایشو ہے نا، مسئلہ وہی ہے. یہاں پہ پورے ملک سے کام کرنے لوگ آتے ہیں اور پھر وہ یہیں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں. تو جب تک یا تو کوئی لاز میں چینجز لائے جائیں جہاں پر جو لوگ جس شہر میں اگر 3 یا 4 سال سے زیادہ کے عرصے پہ رہ رہے ہیں تو ان کو اسی شہر کے باشندے کے طور پر کاؤنٹ اس لیے کیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے اس شہر کا بجٹ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. سیریس پیپلز پارٹی کتنی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی اگلے سال الیکشن کھڑے ہوئے ہمارے سر پہ. ڈے لمیٹیشن ویسے ہی ہو چکی ہے، آپ کو پتا ہے. اس میں جو بھی چاہے وہ پی ٹی آئی کے کوئی تحفظات ہوں یا کسی کے بھی ہوں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کر چکی ہے اور اب اسی کے حساب سے اگلے سال الیکشن ہونے ہیں. پھر شاید جو نئی حکومت آئے گی وہ اگر سیریس ہوتی ہے، کون حکومت بناتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے. پھر کہیں جا کے آپ کی مردم شماری ہوگی. ہاں مردم شماری میں کراچی کی گنتی غلط ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہم کم کاؤنٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کی وجہ کوئی مستقل پتے والی ہے یا شاید اور بھی کوئی تھوڑی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس وجہ سے اس شہر کا بجٹ میں حق ضرور مارا جا رہا ہے. اچھا دوسری بات ایک میں لاسٹ کامنٹ اور ایڈ کروں گی مسرت صاحبہ کی بات پہ کہ انہوں نے بولا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی بات سے نہیں پھرتے. بہت ہی بریلینٹ پولیٹیشین ہیں اور ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن انہی نے ایک دفعہ ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ بھئی ایگریمنٹس ہیں، کوئی آسمانی صحیفے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے میں بڑی ڈاؤٹ فل ہوں کہ ایم کیو ایم اور پاکستان کے بیچ میں جو اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں جو اگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ کراچی اور حیدرآباد کے معاملے پر یہاں پہ ان دونوں پارٹیز میں ہمیں کانفلکٹ رہا ہے اور وہ بہت شکریہ امبر، آپ ہمارے ساتھ تھیں. سعید رشید صاحب اور ساتھ مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. یہاں پہ ایک بات کرنا ضروری ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، معیشت جس جگہ پہ ہے، اس میں ہم تمام پارٹیز کو چاہے وہ اپنے حکومت میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں مل کے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے. اس وقت سیاست برائے سیاست سے گریز کرنا نہایت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.